نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی اس مبارک نشست میں تشریف فرما علماء، محبین، متوسلین، خواتین و حضرات، آپ سب کا یہاں تشریف لانا اللہ کی خاطر اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اس کلام الہی کے سمندر میں مستغرق ہونے کی جستجو اور آرزو لے کر آپ کا ان دروس میں شرکت کرنا اور اپنے آرام کو، اپنے چین کو اس سکون ازلی کی خاطر قربان کر کے پہنچنا اور اپنے قلوب و اذہان کو اور اپنے دل کے دریچوں کو وا کرتے ہوئے اس کے حضور فیوزات قرآن کی خیرات لینے کے لیے منگتا قرآن بن کے بیٹھنا، اس قرآن کے انوار و تجلیات میں سے حصہ وافر اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کی خاطر قرآن اور صاحب قرآن کی فیوزات کا سائل بن کر بیٹھنا، بستروں سے جدا ہو کر آرام اور سکون کو خیرباد کہہ کر ننھے منھے بچوں کا، بچیوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کی نظر کرتے ہوئے، دن کو صیام کی نظر کرتے ہوئے، راتوں کو خدا کے حضور پیش ہو کر گریہ وزاری کی نظر کرتے ہوئے اور صبح رمضان کا آغاز سماع قرآن اور سماع ذکر قرآن سے کرنا، یہ وہ نعمت ہے جنہیں اتنی سی چنگاری ملی ہو تو پوچھیں کہ کیفیت کیسی ہے، اور جو رہتے ہی اس میں ہیں ان کے ساتھ ان کے چہرے کو جو قرآن میں اور صاحب قرآن کے ٹکڑوں کو امت تک پہنچانے میں اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ سمندر قرآن میں رہیں تو رہنا کیسا ہے، اور فیوزات قرآن، انوار قرآن اور قرآن کے انمول موتیوں کو چن چن کر امت محمدی میں بکھیرنا کیسا ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں جس زمانے کو ہم اس قرآن کے عرفان سے یاد کرتے ہیں، اور جس ہستی نے اپنے انمول انداز سے قرآن اور صاحب قرآن کے فیوزات میں ڈوب کر جو قرآن اور فہم قرآن، فیوزات قرآن، علوم القرآن اور تجلیات آیات قرآن کا جو سودا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری دکان میں اور کچھ نہیں بکتا،
میری دکان میں آ جاؤ تو صرف سودا قرآن کا ہے اور صاحب قرآن کا ہے۔ یہ آپ لوگ اسی سودے کے سوداگر بن کر آئے ہیں۔ یہ تسلسل آگے جوڑ رہا ہے آپ کو اس رمضان المبارک کے آخری عشرات کے ساتھ کہ قرآن میں ڈوبیں گے، غوطہ زنی کریں گے، غیاس بنیں گے، اس میں تیرنا سیکھیں گے، پیراکی کرتے چلے جائیں گے تو کبھی وہ جوہری اس سیپ تک پہنچائے گا، اور وہ سیپ ان تاک راتوں میں ملتا ہے جو صرف اعتکاف کی ان راتوں میں نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ جوہری کبھی کبھی ان تاک راتوں میں تاک کی طرح اس سیپ کو کھولنا سکھائے گا، بتائے گا کہ آؤ تو صحیح، قرآن کو تھامو تو صحیح، ان آیات سے محبت تو کرو، پوچھو تو صحیح قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن وہی ہے مگر فہم بدلتا جا رہا ہے، قرآن وہی ہے ادراک بدلتا جا رہا ہے، قرآن وہی ہے پر استدلال بدلتا جا رہا ہے، قرآن وہی ہے پر اذواق بدلتے جا رہے ہیں، قرآن وہی ہے پر انوار بدلتے جا رہے ہیں، قرآن وہی ہے پر اس کے رنگ بدلتے جا رہے ہیں، مگر کبھی کبھی وہ رنگ اجالے میں ملتا ہے اور کبھی رات کی تاریکی میں ملتا ہے، کبھی جہر میں ملتا ہے، کبھی سر میں ملتا ہے، کبھی خفی میں ملتا ہے، کبھی اخفا میں ملتا ہے، کبھی سر میں ملتا ہے۔ اس ذوق کو آپ نے آگے منتقل کرتے کرتے پھر آخری عشرے تک پہنچنا ہے، اور پھر تلک عشرۃ کاملۃ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر حضور سیدی شیخ الاسلام ان 10 راتوں میں پھر وہ رنگ منتقل کرتے چلے جائیں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو رمضان المبارک کی یہ ساعتیں، یہ صبح رمضان، یہ مقدس دن اور رات اس کو منانے کی خاطر پھر مل گئے۔ پتہ نہیں زندگی اگلے رمضان مبارک تک وفا کرے یا نہ کرے، پر آپ قرآن سے وفا کر کے جائیں اور قرآن اور صاحب قرآن کے وفادار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اس سلسلہ دروس قرآن اور ان مجالس کا اہتمام کرنے والوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، جو ٹاپک آج کی اس نشست کی مناسبت سے منتخب کیا وہ یہ ہے کہ خدمت دین کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم لوگ اپنے تصور کے مطابق خدمت دین کو سر انجام تو دیتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت کا وہ اندازہ ہو جس طرف قرآن مجید ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ ہم اس ٹاپک کو بتوفیق اللہ تعالی آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے تناظر میں انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اسی کے ذریعے اور طفیل ہماری فہم، ہمارے ادراک اور ہمارے شعور کو اس قابل بنا دے کہ ہم دین کے صحیح فہم کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ خدمت دین مصطفیٰ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے تقاضوں کے مطابق سمجھتے ہوئے ادا کر سکے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی چند آیات کریمہ میں
امت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ہماری توجہ مبذول کروائی۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے دین کی خدمت سر انجام دینے والے طبقے کو ہمیشہ زندہ رکھا اور اپنے خاص انعام اور اکرام سے نوازا، انہیں اپنی بارگاہ سے خدمت دین اور پیغام الوہیت کو اور سمدیت کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے انہیں چنیدہ بنایا اور اپنے کرم خاص سے چن کر اس قابل بنایا کہ وہ فریضہ دین اور فریضہ حق ادا کر سکے۔ یہ آیت کریمہ میں نے جو تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایسے لوگوں کی جماعت ہر دور میں ضرور ہونی چاہیے، جو کیا کرے یدعون الی الخیر، جو ہر دور میں ہر حال میں نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف دعوت دیتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ہر دور میں وہ ایک گروہ، وہ جماعت جنہیں اللہ رب العزت خدمت دین کے لیے چن لیتا ہے، پھر انہیں فریضہ خدمت دین سونپتا ہے، پھر دین مبین کی اس خدمت کے لیے اس قابل بناتا ہے، پھر ان کی شخصیت میں، ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، ان کے اخلاق میں، ان کے اوصاف میں کچھ ایسے کریکٹرسٹکس پیدا کر دیتا ہے، کچھ ایسے جوہر پیدا کر دیتا ہے، کچھ ایسی خوبیاں اور خصلتیں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے وجود میں امت نظر آنے لگتے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، مگر برسبیل تذکرہ میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ لفظ امت جو ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ فرمایا کہ میرے محبوب وہ جو میرا ابراہیم تھا وہ اپنی ذات میں خود امت تھا، وہ قانت بھی تھا، وہ حنیف بھی تھا، وہ وسطیہ پر چلنے والا بھی تھا، وہ اللہ کے حضور مطیع بھی تھا، فرما بردار بھی تھا۔ کہ لفظ امت کے کئی معانی میں سے چند معانی یہ ہیں کہ امت معلم الخیر کو بھی کہتے ہیں، معلم الانسانیت کو بھی کہتے ہیں، اور جامع خصال الخیر کو بھی کہتے ہیں۔ جو ہستی اپنی طبیعت میں، مزاج میں، شخصیت میں تمام اچھی خصلتوں کو جمع کر کے بیٹھی ہو، اس ذات کو بھی امت کہتے ہیں۔ جو انسانیت کو علم دے رہی ہو اسے بھی امت کہتے ہیں، جو انسانیت میں خیر بانٹ رہی ہو اسے بھی امت کہتے ہیں، اور جو وسطیت پر، یعنی جو درمیانے راستے پر، میانہ روی پر قائم ہو اسے بھی امت کہتے ہیں، جو انسانیت کو سکھا رہا ہو اسے بھی امت کہتے ہیں، جو انسان کو انسان بنا رہا ہو اسے بھی امت کہتے ہیں۔ اب فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام ہم نے ابراہیم کو ان کی ذات میں خود امت بنایا،
اور ساتھ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہی لفظ امت اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا تو فرمایا کہ ہر دور میں ایک طبقہ میرے محبوب ایسا ضرور ہوگا کہ تنہا نہیں، چلو اجتماعیت میں میرے ابراہیم جیسی خوبیاں اپنے اندر لے کر بیٹھا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے یہ لفظ امت اپنے ابراہیم کے بعد کسی نبی کے لیے یہ ٹائٹل استعمال نہیں کیا۔ لفظ امت کا ٹائٹل کسی نبی کے لیے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، نہ کسی نبی کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر محبوب اگر کیا ہے تو آپ کے پیروکاروں کے لیے ٹائٹل مجھے چاہیے تھا۔ کسی نبی کے پیروکاروں کو میں نے حواری کہا، کسی کو میں نے صائبین کہا، حواری کہا، مگر میرے محبوب جب آپ کے ماننے والوں کی باری آئی، جنہوں نے پیغام حق کو تا قیامت لے کر چلنا تھا، تو محبوب جب آپ کے فالوورز کی باری آئی، آپ کے دیوانوں کی باری آئی، آپ کے غلاموں کی باری آئی، آپ کے مستانوں کی باری آئی، آپ کے صحابہ کی باری آئی، پھر ان سے تابعین کی، اتباع التابعین کی، ائمہ محمدی کی باری آئی، تو میں نے بہت سوچا کہ میں اپنے محبوب کے ماننے والوں کو ٹائٹل کیا دوں۔ اللہ نے سوچا ہوگا کہ میرے محبوب کہ اگر میں نے جمیع انبیاء کی جملہ خوبیوں کو جس ہستی میں جمع کیا، اس کا نام خاتم الانبیاء ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ سید الثقلین ہے، وہ نور الہدا ہے، اور وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ میرے محبوب ہیں۔ محبوب آپ کا تعارف یہ ہے کہ میرا حسن بکھرا تو انبیاء بن گئے، میرا حسن ازلی مجتمع ہوا تو ذات مصطفیٰ بن گئی۔ تو میرے محبوب اب آپ کو ماننے والے بھی کوئی صاحب کمال تو ہوں گے کہ جن کے نبی جملہ خوبیوں کے جامع ہوں اور ان کو ماننے والے خوبیوں والے نہ ہوں، تو پتہ چلا آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کو ماننے والے جو ہیں وہ ٹائٹل ان کو دوں گا امت کا۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب آپ کو جو ماننے والے تا قیامت ہر دور میں جو آتے رہے ہوں گے، انہیں میں لفظ دوں گا، انہیں کہوں گا یہ میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ یہاں سے فریضہ دعوت حق شروع ہو رہا ہے اور اس کی انٹائٹلمنٹ دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہ اے میرے محبوب کے امتیوں اب یاد رکھو کہ ہر دور میں تم میں سے ایسے لوگوں پر مشتمل ایک جماعت ضرور ہوگی، ایک تحریک ضرور ہوگی، ایک آرگنائزیشن ضرور ہوگی، ایک طبقہ ایسا ضرور ہوگا کہ جو ہر دور میں، ہر سچویشن میں اور ہر طرح کے معاملات کو دیکھنے کے لیے جو ہر وقت دعوت الی الحق کا فریضہ انجام دے رہی ہوگی۔ پہلی بات یدعون الی الخیر، تو محبوب آپ کے امتیوں میں ہر دور میں کوئی دور ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جماعت جو محبوب آپ کی تجلیات، آپ کے انوار، آپ کی خوبیوں کی مظہر ہوگی، آپ کی بارگاہ کی عنایات اور توجہات اور فیوزات کی مظہر ہوگی، اور آپ کی خوبیوں کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کے احوال کی، آپ کے حسن و جمال کی آئینہ دار ہوگی۔ محبوب ان پر وہی کردار جھلکتا نظر آئے گا جو کردار مصطفیٰ ہوگا، وہی اخلاق جھلکتا نظر آئے گا جو اخلاق مصطفیٰ ہوگا، ان میں وہی طبیعت جھلکتی نظر آئے گی جو طبیعت مصطفیٰ ہوگی، وہی مزاج جھلکتا نظر آئے گا جو محبوب مزاج مصطفیٰ ہوگا۔ اب وہ کیا کرے گی، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہوگی، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، ان کے ذمے کیا ہوگا، ان کا فریضہ کیا ہوگا، ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی۔
فرمایا یدعون الی الخیر، ان کے منہ سے سوائے خیر کے کچھ نہیں نکلے گا، وہ صرف دعوت الی الخیر کے لیے پیدا کیے جائیں گے، ان کے ہاں شر نہیں پایا جائے گا۔ وہ سر سے پیر تلک گلابوں کا شجر دکھائی دیتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایسی امت ہوں گے اپنی ذات میں سر تپا، وہ پیکر ہدایت ہوں گے، پیکر کرم ہوں گے، وہ پیکر لطف ہوں گے، پیکر خیر ہوں گے، پیکر رشد و ہدایت ہوں گے، پیکر مبنی پر حق ہوں گے، ان کی زبان سے جو نکلے گا وہ بھی حق ہوگا، ان کے قلم سے جو جاری ہوگا وہ بھی حق ہوگا، جب گرفت کریں گے تب بھی حق ہوگی، جب چھوڑ دیں گے تب بھی حق ہوگا۔ پھر آگے کیا کریں گے؟ یأمرون بالمعروف، اور ہر وقت وہ خیر کی دعوت اور بھلائی کا حکم دیتے ہوئے نظر آئیں گے، خیر اور بھلائی کی بات کریں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ جم غفیر کس شے کا نظر آ رہا ہے؟ تو کہنے والا کہے گا ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، فقط اتنا سبب کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ حضور کی امت کا وہ طبقہ جن کے لیے یہ ٹائٹل امت کا ملا ہے، ادھر کوئی سوچ سکتا ہے کہ شر بھی ملے گا، کبھی تنگی بھی ہوگی، وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی، وہاں کوئی برائی بھی ہوگی، بھئی وہی امت ہوں گے جہاں اچھائی ہوگی۔ اب فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر طرح کی برائی سے روکتے چلے جائیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر یہی لوگ ہیں جو حقیقی فلاح پانے والے ہیں اور حقیقی فلاح کی طرف لے جانے والے ہیں اور بامراد کہلانے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت، اب اللہ رب العزت کو یہ لفظ حضور کے دیوانوں کے لیے، مستانوں کے لیے اتنا پسند آ گیا، پھر ایک اور مقام پر پھر ذکر کر دیا۔ اب فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کس چیز میں؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ اس کا مطلب یہ تعریف ہو گئی۔ پھر فرمایا کیوں؟ کیونکہ تأمرون بالمعروف، صبح دیکھو تو خیر کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہو، کبھی دروس عرفان القرآن کے ذریعے، کبھی دروس عرفان الحدیث کے ذریعے، کبھی دروس عرفان الفقہ کے ذریعے، کبھی دروس عرفان التصوف کے ذریعے، تم ہر وقت خیر، بھلائی، نیکی، طہارت، پاکیزگی کا درس دیتے ہوئے جو نظر آتے ہو۔ پھر فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر وقت ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی کجی سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے معاشرے کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ہر روز تمہارا ایمان تقویت اختیار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ہر حال میں خدا پر ایمان مضبوطی سے تھامے رکھتے ہو، اور تمہارا ایمان قائم و دائم رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو پھر دوبارہ یہ اتنا پسند آ گیا کہ سورۃ التوبہ میں پھر ذکر فرمایا، آیت نمبر 71 میں۔ ہو سکتا ہے ذہن میں آیا ہو کہ اے مولا، یہ تو صرف میرے محبوب کے مرد امتیوں کا ذکر کر رہا ہے یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ کیونکہ یہاں تو وہ اجتماعات ہو رہے ہیں کہ مردوں سے زیادہ خواتین اس اللہ کا پیغام سننے کے لیے آ رہی ہیں، اس لیے فرمایا سن لو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں پر دعوت کی بات کر رہے ہیں، فریضہ
خدمت دین کی سر انجام دینے کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا جہاں خدمت دین کی بات ہو، امر بالمعروف کی بات ہو، نہی عن المنکر کی بات ہو، اقامت صلاۃ کی بات ہو، اطاع زکوٰۃ کی بات ہو، اطاعت اللہ کی بات ہو، اطاعت رسول کی بات ہو، خدمت صحابہ کی بات ہو، مودت اہل بیت کی بات ہو، جہاں میرے مرد بندے ہوں گے وہاں میری بندیاں شانہ بشانہ ہوں گی۔ اب فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں۔ پھر فرمایا کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا میں تمیز نہیں کی۔ فرمایا دیکھو کتنے پیارے رفقا ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی میں جذبہ اخوت ہے، کسی میں جذبہ فتوت ہے، کسی میں جان ساری ہے، کسی میں جاں فشانی ہے، کسی میں خاک ساری ہے، کسی میں تواضع ہے اور کسی میں استقامت ہے، کسی میں ثابت قدمی جھلکتی نظر آ رہی۔ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں۔ اگر بھائی بھولتا ہے تو بہن کہتی ہے بھائی حق یہ ہے، اگر بہن بھولتی ہے تو بھائی کہتا ہے میری بہن حق یہ ہے، اگر دونوں بھولتے ہیں تو قائد کہتا ہے نہیں بچوں ادھر آؤ حق یہ ہے۔ اب ایک جماعت جو بن گئی، ذہن میں رکھ لیں، میں ایک پوائنٹ آپ کو یہاں اخذ کر کے دے رہا ہوں۔ جب بات کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہا، کسی نے سوچا ہوگا امت کا اطلاق صرف مردان حق پر ہے؟ امت کا اطلاق صرف مردان حق پر ہے؟ جواب مل رہا ہے نہیں، جواب میں نے اس آیت میں دے دیا۔ کوئی سوچے صرف مردان حق دعوت دیں گے، صرف مردان حق ہی امر بالمعروف کی بات کریں گے، صرف مردان حق ہی نہی عن المنکر کی بات کریں گے، صرف مردان حق ہی اقامت صلاۃ اور اطاع زکوٰۃ اور اطاعت اللہ و اطاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، تو جواب دیا نہیں، جہاں مرد دعوت دے گا شانہ بشانہ عورت اس سے زیادہ دعوت دے رہی ہوگی۔ کہاں سے نکلا؟ فرمایا تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی کنبہ، کوئی گھرانہ، کوئی جماعت اہل خانہ کے بغیر مکمل ہو سکتی؟ آپ کہیں ہمارا کنبہ تیار ہے، آپ کہیں جی گھر میں اس میں ہے کون؟ انہوں نے کہا جی 5 مرد ہیں، پھر 5 مرد ہیں، پھر 3 مرد ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ مردوں کی تو جماعت ہو سکتی ہے، خاندان نہیں مکمل ہو سکتا۔ میرے محبوب نے خاندانوں کو پیغام محبت دیا ہے۔ جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت حبشہ کی بات آئی تو میں پوچھتا ہوں صرف مرد گئے؟ جب ہجرت حبشہ کی بات آئی تو ہجرت کرنے والے صرف مرد تھے؟ جب ہجرت مدینہ کی بات آئی تو ہجرت کرنے والے صرف مرد تھے؟ پھر بیعت عقبہ اولیٰ کی بات آئی، پھر ثانیہ کی بات آئی، جو 73 آئے ان میں صرف مرد تھے؟ نہیں، 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ فرمایا جب پہلا عہد وفا ہو رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر پہلی بیعت ہو رہی ہے، فرمایا وہ بیعت اسلام ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے چلے جائیں کہ جو دار ارقم میں جب پیغام سن رہے تھے تو سننے والے صرف علی تھے یا ان سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی تھی؟ میں یہ کہتا ہوں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بعد میں سنا ہوگا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو سنتی بھی تھی اور عرض بھی کرتی تھی، ڈھارس بھی بنتی تھی، حضور کا سہارا بھی بنتی تھی، اور پھر حضور سے ناز و نیاز میں اور اپنے انداز میں پھر تبلیغ حق کے لیے ڈھارس بھی بنتی تھی، پھر کئی باتیں بھی کر دیتی تھیں، آپ کا سہارا بھی بنتی تھی، اپنے تجربے کی روشنی میں اپنا وزڈم بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی تھی۔ جب جماعت کی بات ہوئی تو حضور شیخ الاسلام نے آج کے دور میں جب دعوت مردوں کو دی تو ان کے شانہ بشانہ وہی دعوت پہلے اہل خانہ کو دی، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا
انفسکم و اہلیکم نارا، کہ پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے فَقِّهُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ، کہ مطلب یہ کہ دین کی بات کرنی ہے تو اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو، مستورات کو، حرمات کو سب سے پہلے دین کا علم بھی دو، ادب بھی دو، فقہ بھی دو، سکھاؤ بھی، اور ساتھ ساتھ لے کر بھی چلو تاکہ وہ آداب مجلس بھی سیکھتی چلی۔ اب یا کہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، بات یہاں سے پھر شروع کر رہے ہیں۔ امت کا جب ذکر آئے گا، حضور کی امتیوں میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، فرزند بھی ہیں، اور پھر دختران بھی شامل ہیں، خاندان بھی شامل ہیں، اور اگر نہ ہوتے تو فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نہ ہوتا۔ اب کوئی سوچے کہ مولا تو ہی فرما دے، قرآن مجید میں تو نے تو اس طرح ذکر نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، یہ مت سمجھنا کہ مؤمنین کی بات کر دی تو مومنات پیچھے رہ گئی، تو میں واضح کہہ دوں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ بھی ہیں، یہ دونوں ملیں گے تو حضور کی امت مکمل ہوگی۔ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں۔ پھر فرمایا یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف۔ اب بالمعروف میں کوئی کہے کہ نہیں، رجال حق ہی صاحبان دعوت ہیں، صاحبان تبلیغ ہیں، صاحبان ارشاد ہیں، فرمایا میں نے بات کر دی، یہ دونوں مل کر شانہ بشانہ دعوت دیں گے تو امت مکمل ہو۔ پھر یأمرون بالمعروف، بلائی کا حکم صرف مرد نہیں دیتے، عورتیں بھی دیتی ہیں۔ پھر منکر سے، برائی سے صرف مرد نہیں بچاتے، عورتیں بھی بچاتی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر نماز صرف مرد قائم نہیں کرتے، عورتیں بھی اس کے قیام میں اپنا ساتھ دیتی ہیں۔ پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، صرف مرد نہیں، عورتیں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنا حق ادا کرتی۔ پھر فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ پھر اطاعت الہی میں صرف مرد حق ادا نہیں کرتے، عورتیں ان سے زیادہ حق ادا کرتی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، انہی لوگوں پر ہی تو ان قریب اللہ رب العزت بہت رحم فرمانے والا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی بڑی غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بات کرنے کے بعد میرے ذہن میں دعوت حق کے لیے اپنے اہل خانہ کو فریضہ دعوت حق میں شریک کرنے میں، اور اس باب میں جو سب سے پہلی مثال مجھے ملی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ کس کی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی گھر والوں کو شامل نہ کریں، لوگ باتیں کریں گے کہ یہ سارے گھر والے ہی کام کر رہے ہیں۔ بھئی انبیاء سے بڑھ کر بھی کسی کی کوئی مثال ہو سکتی؟ اگر کوئی کہے کہ لوگ کہیں گے صدر بھی گھر سے، بچے بھی یوتھ لیگ میں، ان کی خواتین بھی ویمن لیگ میں، اور خود سربراہ خاندان جو ہیں وہ مردوں کی تنظیم میں، بچے ایکرز میں، تو ایک ہی خاندان نے کام کرنا ہے، باقی کسی نے کوئی نہیں کرنا۔ جب آپ دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو مثالی گھرانہ وہی ہے جس کا باپ بھی مشن میں ہو، جس کی ماں بھی مشن میں ہو، جس کا بیٹا بھی مشن میں ہو، جس کی بیٹی بھی مشن میں ہو، جس کا ہر فرزند اپنا اپنا حصہ اس دین مبین کی خدمت میں ڈالتا ہوا نظر آئے۔ اب اس ضمن میں میرے ذہن میں ایک مثال آئی، اس کمپیریٹیو سٹڈی کو آپ غور سے سنیے گا۔ میں نے شاید اس انداز سے اس کو بیان نہیں کیا، تو آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العزت نے
سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس انقلابی جد و جہد کے لیے تیار کیا اور فریضہ حق ادا کرنے کے لیے ان میں وہ خوبیاں منتقل کی، وہ خصلتیں منتقل کی، وہ جس طرح کے جوہر جس طرح کے فرعون کو للکارنے کے لیے چاہیے تھے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے موسیٰ علیہ السلام، اپنے نبی علیہ السلام، اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں، مزاج میں، شخصیت میں رکھ دی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی، جب دعوت کے لیے داعی الی الحق تیار ہو گیا، جب اس بلکتی تڑپتی اور ظلم کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے وقت آیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے موسیٰ اب تو تیار ہو گیا، یہ سارے مراحل تربیت سے تو گزر گیا، تو وہ کامیاب داعی بن گیا، اور اب اس کار رسالت کے لیے میں نے تجھے تیار کر لیا، اور اس منصب کے لیے تجھے تیار کر کے اب تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ اے موسیٰ تم اب فرعون کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ یہ داعی الی الحق کی بات ہو رہی ہے، خدمت دین کے تقاضے کی بات ہو رہی ہے، فریضہ دین کے تقاضے کی بات ہو رہی ہے، اور میں انہی تقاضوں میں سے ایک بہت بڑے تقاضے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ اس فرعون کو للکارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بہت بڑا سرکش ہو چکا ہوا ہے، اور اپنی سرکشی میں، اپنی نافرمانی میں ہر حد سے گزر چکا۔ اذهب، یہ امر کا صیغہ ہے، فرمایا اے میرے موسیٰ تیاری کر اور فرعون کے لیے روانہ ہو جا، اس کے للکار۔ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، اے موسیٰ روانہ ہو جا، میں تجھے اپنی ساری طاقت سونپ رہا ہوں، تجھے اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنا مفوض بنا رہا ہوں، میں اپنی تائید کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی بارگاہ کے عطا کردہ معجزات کے ساتھ تجھے اپنا سب کچھ دے کر بھیج رہا ہوں، اب فرعون کو للکار۔ اب کوئی اور ہوتا، مولا تیرا شکر ہے تو نے موسیٰ پہ اعتماد کیا اور وہ چل پڑتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کوئی اور تھے۔ اب یہ نہیں فرمایا مولا بس پھر تو آیات دیتا جا اور پھر کرم نوازی فرماتا جا، اپنی نگاہ کرم میں رکھ، پھر دیکھ تیرا موسیٰ کیا کیا کرتا۔ اب داعی کی پہلی خوبی سنیے، وہ فرماتے ہیں مولا اب اتنے بڑے کام کے لیے بھیج رہا ہے تو میں تیرے حضور پیش ہو کر کچھ عرض کرتا ہوں، تو میری جھولی میں کچھ اور پیدا کر دے، کچھ اور بھیج دے، تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتا۔ انہوں نے ابھی اپنی خوبیوں پر نگاہ نہیں ڈالی، اپنی کمی اور کجی پر اپنے مقام کے مطابق نگاہ ڈالی۔ پہلا داعی الی الحق وہ ہوتا ہے جو اپنی خوبیوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے ابھی کمی کیا کیا، کس کس سمت میں باقی ہے، مولا کرم فرما رہا ہے تھوڑا اور کرم لے لوں۔ اب لیڈرشپ کی یا شخصیت سازی کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے لیڈر بنا کر، تو مجھے اپنا مفوض بنا کر اس فرعون کو فریضہ حق کے لیے مجھے بھیج رہا ہے کہ میں اس کو للکار سکوں، جس کی پرورش اس کے گھر میں ہوئی ہو، اس کے محل میں ہوئی ہو۔ موسیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی جانے گا کہ فرعون کون ہے؟ جس کا صندوق بھی فرعون کی بیوی نے کھولا ہو، جس کی پرورش ہی اس کی گود میں ہوئی ہو، جس نے آنکھ بھی اس کے محل میں کھولی ہو، بادشاہوں کی طرح، شہنشاہوں کی طرح، شہزادوں کی طرح پرورش ہوئی ہو، اس سے بھی بہتر کوئی جانے گا کہ فرعون کون ہے، اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اسے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ مگر اللہ کے نبی جو داعی ہیں، جو فریضہ حق کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں، ان کی طبیعت کا تواضع دیکھیں، ان کی طبیعت کی انکساری دیکھیں،
ان کی عاجزی دیکھیں، ان کی وسعت قلبی دیکھیں، پتا چلا یہ خوبیاں نہ ہوں تو وہ دائی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا جملہ کیا کہا، عرض کیا قال رب اشرح لی صدری۔ پہلی بات یہ کر، پہلی خوبی دائی کی، مولا اتنے بڑے مشن پہ بھیج رہا ہے، شرح صدر بھی عطا کر دے۔ ہائے ہائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ طور پر جانے سے پہلے کی بات ہے یا طور پر ہو آنے کے بعد کی بات ہے؟ یہ طور پر جانے سے پہلے اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ تو تیار ہو گئے آپ فرعون کو للکار، یا طور سے ہو آنے کے بعد کی بات ہے؟ خدا سے ہم کلام ہونے کے بعد کی بات ہے، ید بیضا کے بعد کی بات ہے، اور پھر وہ معجزہ عصا اور اژدہا کے بعد کی بات ہے۔ وہ ان تمام خوبیوں خصلتوں کے منتقل کیے جانے کی بات ہے۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، انقلابی لیڈر بن گئے۔ اب اللہ رب العزت فرمایا ہے موسیٰ تو تیار ہو گیا، اب جا فرعون کو للکار۔ اب جب لیڈر اپنے شباب پر، اپنے جوبن پر ہو، تب تو کہتا ہے بس ایڑی مارنے کی دیر ہے، دشمن سرنگو ہو گیا۔ اس وقت یہاں کمال لیڈرشپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا رب اشرح لی صدری، اب میرا سینہ بھی کشادہ کر دے، شرح صدر بھی عطا کر دے، کہ جتنے بڑے مشن پہ بھیج رہا ہے سینہ بھی بڑا ہونا چاہیے، شرح صدر بھی ہونا چاہیے، کہ شاید تیری ہر بات میں سمجھتا رہوں اور اسے بات سمجھانے کی اہلیت پاتا رہوں۔ پھر فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور مولا کرم فرما دے۔ پہلی خوبی یہ کہ مولا شرح صدر عطا فرما دے۔ اگر کانسیپچول کلیرٹی نہ ہو، اگر واضحیت نہ ہو، اگر منزل میں گدلا پن ہو، اور اگر آپ کی منزل نظر نہ آ رہی ہو تو آپ 100 ایڑیاں ماریں، 100 گیئر بدلیں، 100 ہارس پاور اپنی گاڑی میں بڑھاتے چلے جائیں، جب منزل نظر نہیں آ رہی وہ مسافر بھٹکتا رہے گا، پہنچے گا نہیں۔ فرمایا مولا مجھے منزل وضاحت کے ساتھ دکھا دے، مجھے کلیرٹی آف مائی مشن عطا کر دے، مجھے اپنے مشن کی، اپنے فکر کی، اپنے نصب العین کی، اپنے مقصد حیات کی، اپنے مینیفیسٹو کی، دستور حیات کی، اور اس نظام کی اور اس ہدایات کی وہ واضحیت عطا کر دے کہ میرا سینہ سمجھتا چلا جائے، کھلتا چلا جائے۔ اس کا مطلب کسی بھی دائی کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اسے اپنے مشن کی واضحیت ہو، پھر شرح صدر ہو، اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ ہو، اس کے دل میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، تو پتا چلا لیڈر وہ ہوتا ہے جو شرح صدر والا ہو، جو کشادہ سینے والا ہو، جو توسع والا ہو، جو گنجائش والا ہو، جو کشائش والا ہو، کسی کو دیکھ کر چہرہ مرجھا نہ جائے پر کھلتا چلا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس میں تشریف لاتے، میں صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، وہ جس صحابی کا چہرہ حشاش بشاش اور کھلتا ہوا نظر آتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھ کر خود اس سے مصافحہ فرماتے تھے۔ جس کا چہرہ کھلتا ہوا نظر آتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک قدم آگے بڑھ کر کرم فرماتے اور اس صحابی کو چن کر خود مصافحہ فرماتے۔ اس کا مطلب چہرہ کھل رہا ہو تو شرح صدر تو ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس کا مطلب نگاہ مصطفیٰ شرح صدر کو دیکھتی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ شرح صدر کو دیکھتی تھی۔ ہم کہتے ہیں جی حضور بات سمجھ آ گئی، مگر شرح صدر نہیں، تو ہم کیوں نہیں کہتے رب اشرح لی صدری؟ چھپاتے کیوں ہو؟ خدا کے سامنے بھی کچھ چھپا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو بلا جھجک بلا دھڑک اپنے شیخ اپنے مربی کے سامنے حق بات تو کر دے۔ بھئی گرم جوشی ایمان کی ہونی چاہیے، آئس پگھلتی رہنی چاہیے تاکہ پانی بہتا رہے، خود بھی طاہر ہو جائے، اگلوں کو بھی مطہر کرتا رہے۔ ہماری آئس بریک نہیں ہوتی،
آئس میلٹ نہیں ہوتی، ہم جامد ہو جاتے ہیں۔ جو شاید جامد ہو جائے وہ کسی کو کیا دے گی؟ جو شاید جامد ہو جائے اس کا علم بھی جامد، اس کی فکر بھی جامد، اس کا تصوف بھی جامد، اس کا خلق بھی جامد، اس کا وجود بھی جامد، اس کا تفکر بھی جامد، جس کا اخلاق بھی جامد ہو وہ کسی کو کیا مائل کرے گا، کسی کی کیا دعوت کرے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمن ولا یاکل طعامک الا تقی۔ آپ نے فرمایا اے دائی، اے بندے، تیری شان یہ ہونی چاہیے کہ تو جس کی بھی صحبت میں جا پہلے یہ دیکھ کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ تو جس کی بھی صحبت میں جاؤ تو سوائے مومنین کی کسی کی صحبت میں مت جاؤ۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تیرے دسترخوان پر جو بیٹھے وہ متقی ہونا چاہیے۔ اب دسترخوان پہ آپ کس کو بٹھاتے ہیں؟ جو آپ کے قریب ہو، جو آپ کے ساتھ فرینک ہو، جو آپ کا دوست ہو، جس سے قربت ہو، جس سے راز و نیاز کی بات کر سکیں۔ اس کا مطلب دن رات جس کی صحبت میں بیٹھیں اس کا ایمان بھی پکا ہو، اس کا تقوی بھی پکا ہو۔ الا تقی، کہ وہ اہل تقوی ہو، اہل ایمان ہو۔ دن رات اگر کھائیں گے اہل تقوی کے ساتھ، بیٹھیں گے اہل ایمان کے ساتھ، صحبت ملے گی تقوی والوں کے ساتھ، پھر مسافت ملے گی ایمان والوں کے ساتھ، پھر مشاہدہ ملے گا پھر وجدان والوں کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ اہل ایقان کے ساتھ جڑیں گے تو اہل وجدان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوں گے۔ پھر آگے اگلی خوبی کی بات کی، پھر فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، مولا تو نگاہ کرم رکھنا اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرماتے رہنا۔ اب یہ دعویٰ نہیں کیا مولا یہ تو چٹکی کا کام ہے، میں تو اس کے گھر پلا ہوں۔ ہم لوگ ہوں علی سبیل التنزل، ہم کہیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو اس کی اچی بچی جانتا ہوں، اس کی ایک ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ توتلا ہے، وہ فلاں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں تو دشمن کو جانتا ہوں، میں تو اسے ایسے چت کر دوں گا، بس مجھے میدان میں بھیجیں۔ یہ داعی الی الخیر کا شیوا نہیں۔ داعی الی الخیر عاجزی کے ساتھ بولتا ہے، تحمل کے ساتھ بولتا ہے، برداشت میں رہتا ہے، پھر استقامت میں رہتا ہے، پھر ہمیشہ اپنی کمائیگی کا احساس اس کے دامن گیر رہتا۔ یہ نہیں کہتا وہ نہیں 40 سال گزر گئے حضور شیخ الاسلام کو سنتے ہوئے، چدر صاحب کہیں گے جی 20 سال سے تو میں خطاب سن رہا ہوں، بس موقع دیں، سپیکر دیں، پھر دیکھیں بولتا کیسے۔ انہوں نے کہا بولنے کی بات نہیں، بس رب اشرح لی صدری، تو میرا سینہ کھول دے، پھر تو کرم بھی فرماتا رہے اور پھر میرا کار رسالت میرے لیے آسان بھی کرتا رہے۔ اب یہ عرض کر رہے پھر میں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، فرمایا مولا میری زبان کی گرہ بھی تو کھول دے۔ ہائے ہائے، تجھ سے بھی کوئی بات چھپی ہے؟ اپنے رب کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر رہے ہیں، مولا بڑی ذمہ داری دی ہے تو اس قابل بھی تو کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ہو کر بھی اپنی کمائیگی کا اظہار اپنے مقام کے مطابق خدا کے حضور کر رہے ہیں، ان سے بھی کوئی بڑھ کر انقلابی ہوگا؟ فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، فرمایا میری زبان کی گرہ بھی کھولتا چلا جا۔ فرمایا یفقہوا قولی، افہام مجھے عطا کرتا چلا جا، ایسا ابلاغ دے، ایسا افہام دے، بات کو پہنچانے کا وہ ڈھنگ دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ اب دائی کی اگلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے سامنے کچھ چھپاتا نہیں، کہتا ہے مولا شرح صدر بھی دے، زبان کی گرہ بھی کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان بھی کر دے، اپنی نگاہ میں بھی رکھ۔ پھر فرمایا اگلی بات جو بڑی اہم ہے، کسی نے کسی کو کہا کہ اللہ نے ایک سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ کسی نے کسی کو کہا، 2 لیڈر ایک جگہ جمع ہونے لگے، میں مثال دے رہا ہوں نام نہیں لوں گا، 2 لیڈر ایک گھر میں جمع ہونے لگے تو کسی سمجھدار نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایک سینے میں 2 دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہوگا۔
اب موسیٰ علیہ السلام سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ مولا اگر لیڈرشپ دی ہے تو پھر دل ایک ہی رکھے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، موسیٰ کا دل اتنا کشادہ ہو چکا ہے، ایک سینے میں 2 دل بھی رکھ دے تو اچھی بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بڑی بات ہے۔ فرمایا مولا تجھ سے تیرا موسیٰ کہہ رہا ہے اس سینے میں 2 دل رکھ دے، اس گھر میں 2 قیادتیں عطا کر دے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ایک مرد صدر بن جائے تو ٹھیک ہے، جس دن اس کی بیگم صاحبہ صدر بن جائے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب کہتے ہیں ایک گھر میں 2 صدر رہ نہیں سکتے، ایک نیام میں 2 تلواریں رہ نہیں سکتی۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے نیام میں کشادگی پیدا کر لی تھی۔ فرمایا مولا مجھے شرع صدر جو مل گئی، میرے دل میں کشادگی آ گئی، وسعت آ گئی، اب میں تجھے کہتا ہوں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل خانہ میں سے ایک اور وزیر بھی دے دے۔ ہمارے ہاں یہی گھٹن ہو جاتی ہے، وہ جی میں 7 سال صدر رہا ہوں تو کسی کی ضرورت؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ جاؤ تو بات کرنا۔ وہ موسیٰ ہیں، وہ طور پر بیٹھے ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ صاحب کلام ہیں، وہ مدین کی سرزمین پر گئے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں، وہ قبطی کا مقابلہ کر کے آئے ہیں، فرعون کو للکارنے جا رہے ہیں، تب بھی کہتے ہیں مولا میری مدد کے لیے میرے اہل خانہ میں سے ایک شریک بھی دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ لیڈرشپ کی وسعت دیکھیں۔ ہم 5 سال صدر رہے ہوں، کہتے ہیں یار کوئی اور صدر نہ آ جائے، میری صدارت تقسیم نہ ہو جائے، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ تحریک کے اندر ایک تحریک چل رہی ہوتی اور اس میں سارا تحرک آ رہا ہوتا ہے، اصل تحرک جا چکا ہوتا ہے، اور تحریک میں ودن تحریک ایک تحرک آ رہا ہوتا ہے، اس میں تحقق ہو رہا ہوتا ہے، اسی میں تصوف ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی میں تدقق ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی میں اراۃ الطریق ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی میں بیداری شعور ہو رہا ہوتا ہے، اسی میں جماعت اور اسی میں امت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اسی میں سارا زور لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ اینڈ پہ پتا چلتا ہے تحریک کا مطلب ہم کچھ اور سمجھتے تھا، یہ وہ تحریک کے اندر ودن تحریک ایک تحریک چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اینڈ رزلٹ پتا چلتا ہے کہ یہ صدارت کو بچانے کی تحریک تھی، وہ صدر بنانے کی تحریک تھی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام سے سبق سیکھیں، وہ خود کہہ رہے ہیں مولا پہلے فرمایا رب اشرح لی صدری، پہلے فرمایا شرع صدر پہلے دے دے، عرض بعد میں کروں گا۔ پہلے شرع صدر مانگا، غور کریں، فرمایا رب اشرح لی صدری، پہلا جملہ، اس کا مطلب وہ داعی ہے جو شرع صدر کے ساتھ پہلا قدم رکھے۔ یہاں پر امارت لاہور ہے، کوئی اور امیر بن گیا، بھئی اصل امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو۔ اللہ رب العزت جس پہ کرم کرے اور بہت کرم کرے، اور جسے اپنا کامل فیض اور کرم عطا کرنا چاہے، تو سب سے بڑا کرم اللہ کا کسی بندے پر ہو تو وہ ہے کہ اسے بے نیاز کر دیتا، اسے شان بے نیازی عطا کر دیتا ہے، اور جس کو بے نیازی مل گئی اس کو کائنات کی دولت مل گئی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے نیاز بیٹھے ہیں، اپنی کٹیا میں بیٹھے ہیں، 1 مہینہ کھانا نہیں پکڑا تو کوئی بات نہیں، سلطانوں کے سلطان تو وہی ہیں۔ ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور چٹائی کے نشان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم ملائم جسم اتھر پر پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ایک نرم ملائم بستر، ایک گدا بنا کے آپ کے لیے لے آئیں، آپ کے جسم اتھر پر چٹائی کے نشان عمر سے دیکھے نہیں جاتے۔ آپ نے عرض کیا یا عمر مالی و مالی دنیا، اے عمر میرا تیری دنیا سے کیا تعلق، میں تو وہ مسافر ہوں جو سفر کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے درخت کے سائے تلے رکتا ہوں اور پھر چل پڑوں گا، مجھے تیری دنیا سے کیا تھا۔ اب اس میں محل بنا لیں، آپ کی مرضی،
اس میں کٹیا بنا لیں آپ کی مرضی، اس میں کچھ بھی نہ بنا لیں آپ کی مرضی، یہاں اکاؤنٹ کھول لیں آپ کی مرضی، اور آخرت کے اکاؤنٹ کھولتے چلے جائیں آپ کی مرضی، یہاں کی کرنسی جمع کر لیں آپ کی مرضی، آخرت کی کرنسیاں جمع کر لیں آپ کی مرضی، یہاں کا سودا کر لیں آپ کی مرضی، وہاں کا سودا کرتے چلے جائیں آپ کی مرضی، حضور کی پیروی میں زندگی بسر کریں آپ کی مرضی، کسی اور کی پیروی میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی، بات یہ ہے جو کریں گے حساب وہی ہوگا، اور وہاں اسی کا بدلہ ملے گا جس طرح کی کرنسیاں جمع کرتے رہے ہوں۔ اب آگے فرمایا کہ مولا وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل خانہ میں سے بھی ایک وزیر عطا کر دے۔ اس کا مطلب کار رسالت کی بات ہو رہی ہے، اس مشن کی بات ہو رہی ہے، اس انقلابی مشن پہ روانہ ہو رہے ہیں، وقت کے فرعون کو للکارنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا مولا مجھے اپنے اہل خانہ میں سے بھی ایک مددگار دے دے۔ پھر فرمایا مولا میں ہی عرض کر دیتا ہوں، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو ہی میرا وزیر بنا دے۔ اور سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، تو فرماتے ہیں میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی اس کار رسالت میں شریک بنا دے، مطلب یہ کہ اسے بھی رسول بنا دے۔ اب وہ ہو سکتا ہے علی سبیل التنزل کو ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ مولا تیرا کرم ہے، بنا تو دے مگر ایک درجہ تھوڑا سا نیچے رکھنا تاکہ یہ شان و شوکت قائم رہے، علی سبیل التنزل، علی سبیل التنزل۔ مگر وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی صحبت میں 8 سال گزار کر آئے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ مولا میرے بھائی ہارون کو ہی بنا دے۔ پھر اس کی خوبی بیان کی، فرمایا اشدد بہ ازری، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر ہمت مضبوط فرما۔ بتا دیا کہ یہ 2 بھائی اکٹھے ہو جائیں گے، کار رسالت میں اکٹھے ہو جائیں گے، دست و بازو بن جائیں گے، جرت والے ہو جائیں گے، قوت والے ہو جائیں گے، 1-1 2 11 ہو جائیں گے، پھر ہم اس فرعون سے بھی نبر آزما ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا واشرکہ فی امری، واضح کر دیا کہ مولا اسے کار رسالت میں بھی میرا شریک بنا دے، صرف میرے ساتھ نہ بھیج، میں چاہتا ہوں اسے بھی رسول بنا دے، اسے بھی اپنا نبی بنا دے، اسے بھی اپنا پیغمبر بنا دے، اسے بھی اپنا پیغام عطا کر دے، اسے بھی اپنا مخاطب بنا دے۔ مولا پھر میں تنہا نہیں رہوں گا، وہ میرا دست و بازو بن جائے گا۔ اب یہاں داعی وہ ہے جو پہلی دعوت اپنے اہل خانہ کو دے، خود چلے تو داعی وہ ہے اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہو، اس کی اہلیہ بھی اس کے ساتھ ہو۔ اہلیہ تو ساتھ تھی کہ جب شعیب علیہ السلام کے گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی صاحبزادی آپ کی منکوحہ زوجہ ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب اہل خانہ تو اس گھرانہ نبوت سے مل گئے۔ آگے فرمایا اہل خانہ تو میرے ساتھ ہیں، اب چاہتا ہوں میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ اب یہاں بتا رہا ہوں کوئی بھی دعوت، پھر بات وہی امت پہ آ رہی ہے، وہی دعوت الی الحق مکمل نہیں ہوگی جب اہل خانہ مل کر جانب منزل روانہ نہیں ہوں۔ اب آگے سنیں میں کیوں مانگ رہا ہوں، آگے بڑی خوبی کی بات کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ مولا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ فرعون کی ایسی تیسی کر دے۔ کوئی ہو وہ کہے گا جی مولا میرا بھائی میرے ساتھ وزیر بھی بنا دے، رسول بھی بنا دے، شریک بھی کر دے، طاقت بھی ایک ہو جائے گی، 1-1 2 11 ہو جائیں گے تاکہ فرعون کی ایسی تیسی کر دیں۔ یہ نہیں فرمایا۔ اب ان کے الفاظ پہ غور کریں۔ طاقت کے بعد اظہار خیال جو ہوتا ہے اسی سے طبیعت اور مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ حصول طاقت کے بعد جو اظہار خیال ہوتا ہے اسی سے اصل طبیعت اور مزاج کی خبر ملتی ہے۔ اب فرما رہے ہیں مولا یہ سب کچھ دے دے۔ اس نے پوچھا ہوگا بھائی موسیٰ کیوں؟ پھر کہا کئی نسبحک کثیرا، تاکہ مولا ہم مل کر تیری تسبیح کثرت سے بیان کر سکیں۔ واہ واہ واہ،
تاکہ مولا کئی نسبحک کثیرا، تاکہ مل کر تیری تسبیح بیان کر سکے۔ اب کوئی سوال کرے کہ اے موسیٰ تجھے میں فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں تو مل کے وہاں میری تسبیح کرے گا؟ فرمائے گا مولا اتنی تو سمجھ آ گئی، جو داعی الی الخیر ہو جائے اس کا ہر قدم خدا کی تسبیح ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جو داعی الی الخیر ہو جائے اس کی ہر سانس خدا کا ذکر ہے، اس کا ہر قدم خدا کی تسبیح ہے۔ پھر فرمایا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں۔ اس کی ہر سوچ خدا کا ذکر ہے، اس کا ہر کلام خدا کی تسبیح ہے، اس کی ہر سوچ خدا کی تسبیح بن جاتی ہے۔ وہ چلتا چلا جاتا ہے، خدا اس کے نامہ اعمال میں جہاد لکھتا چلا جاتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی، حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ بات کئی دفعہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز حضور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدی شیخ الاسلام سے پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ کدھر جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور اجازت دیں تو حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ پروفیسر صاحب اب تک کتنا حج کر لیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور بچپن میں بھی کیا، اس کے بعد اپنا فرض بھی کیا، اس کے بعد بھی شاید ایک حج اور ادا کر لیا۔ پروفیسر صاحب آپ کو پتہ ہے جو خدمت آپ حضور کی امت کی کر رہا ہے، اللہ رب العزت ہر دن آپ کو ہزاروں حج اور عمروں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہی ٹائم حضور کی امت کو دے دے، حج تو مل رہا ہے۔ اب یہاں سے سمجھ آئی کہ فرعون کو للکاریں تو ذکر خدا کا ہے، جابر کو للکاریں تو ذکر خدا کا ہے، حق کی بات کریں تسبیح خدا کی ہے، مظلوم کے ساتھ چلیں ذکر خدا کا ہے، مظلوم کے لیے ظالم کو لٹکا دیں ذکر خدا کا ہے۔ فرمایا اذهب انت واخوک، بات مکمل ہو گئی۔ فرمایا اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی ہارون بآیاتی، نشانیاں میری ہیں، آیات میری ہیں، مگر لے کر پہلے تو نے اکیلے جانا تھا، اب آدھی آدھی کر دی، آدھی تجھے دے دی، آدھی ہارون کو دے دی۔ واہ واہ واہ، دل دیکھیں، شرع صدر کی جو بات کر دی تھی، جب شرع صدر ہو جائے 10 بھی شریک ہو جائیں، 20 بھی ہو جائیں، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ وسعت جتنی بڑھے گی دائی اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، بے نیازی جتنی بڑھے گی انقلاب اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، بے نیازی جتنی بڑھے گی کامرانی اتنی عطا ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا اذهب انت واخوک، اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی ہارون بآیاتی، میری نشانیوں کو لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اب دونوں بھائی مل کر گپ شپ میں نہ مصروف ہو جانا، بیچ میں سستی نہ ہو۔ ہائے ہائے، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو جانا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہاں خدا کا ذکر سمجھ آ گئی کہ مشن پہ جا رہے ہو، جب تک مکمل نہ ہو تو تم ٹھہر نہ جانا، بیٹھ نہ جانا، آرام نہ کرنا۔ اس کا مطلب داعی وہ ہوتا ہے وہ اس وقت تک چین سے سکون سے نہ بیٹھ سکے جب تک مشن مکمل نہ ہو۔ لا تنیا فی ذکری، میرے معاملے میں سستی کا شکار مت ہونا۔ اب اس کے بعد یہ صیغہ سنیے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پہلے کیا آیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اسی طرح ہی ہے، اب صیغہ بدل گیا، کبھی غور کیا؟ ساتھ ہی فرما دیا اذهبا الى فرعون انه طغى۔ پہلے کہا اذهب اے موسیٰ تو جا، اس فرعون کو للکار، وہ حد سے بڑھ گیا اپنی طغیانی میں،
اب فرمایا اذهبا، اے موسیٰ اب تو اکیلے نہیں، تو بھی جا، ہارون بھی ساتھ جائے، تم دونوں جاؤ اس فرعون کو للکارو، وہ حد سے بڑھ گیا۔ باقی کلمات ایک جیسے ہیں، سیغہ بدل گیا، پہلے واحد کا تھا اب تثنیہ کا ہے۔ پتہ چلا اللہ رب العزت کو شراکت کتنی پسند تھی، اجتماعیت کتنی پسند تھی، مل کر چلنا کتنا پسند تھا، جماعت کا بن جانا کتنا پسند تھا، امت کی شکل اختیار کر دینا کتنا پسند۔ ہم کہتے ہیں میں نے تنہا کام کرنا ہے، اکیلے کام کرنا ہے، مجھے اکیلا رول دے۔ اللہ کو اکیلا رول دینا پسند ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا بھیج دیتا۔ پھر فرمایا فَقُولَا لَهُ، تم دونوں اس سے کہو، قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم دونوں جا کر نرمی سے بات کرنا۔ اب بھیج کدھر رہے ہیں؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کا مقابلہ، بھئی میں نے تو ایسی تیسی کرنی ہے، یہ نرمی شرمی کدھر مولا؟ فرمایا نہیں، لعلہ یتذکر او یخشی، کہ جا کر فرعون کے پاس حکمت سے، دانائی سے، نرمی سے، بڑی پولائٹلی بات کرنا، سافٹلی بات کرنا، جنٹلی بات کرنا، شاید کہ تیری بات اس کے دل میں اتر جائے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف اکھڑ طریقے سے بات کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے ترش انداز سے بات کریں، سخت انداز سے بات کریں، روب سے بات کریں۔ نہیں، نرمی جلدی پہنچتی ہے، روب بعد میں آتا۔ ان اللہ رفیق و یحب الرفق، اللہ رب العزت خود بھی بڑا نرمی والا ہے۔ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّ، اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں فرمایا دشمن بہت بڑا ہے مگر بڑی حکمت سے، تحمل سے۔ اس کا مطلب وہ آپ کو مشتعل کرنے کے لیے بڑی باتیں کرے گا، مشتعل ہو کے کیس ہار کے نہ آنا، آپ کو وکیل بنا کر دے رہا ہوں، یہاں بتا رہا ہوں امت کی جنگیں صرف تلواروں سے نہیں، اچھے وکیل پیدا کرنے سے بھی جیتی جاتی۔ اب یہاں ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن سکل بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی۔ ایک اور مقام پر ہوا افصح منی لسانا، فرمایا تھا کہ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ فصیح اللسان ہے۔ اب دیکھیں نا جی، بڑے بھائی کون ہیں؟ ہارون علیہ السلام، مگر انقلابی لیڈر کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پہلے مخاطب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے ہم کلام کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاری رکھتے کلام۔ فرمایا نہیں مولا، تو نے دونوں کو چنا ہے، دونوں ہی تجھ سے مخاطب بھی ہوں گے۔ پھر فرمایا قالا، دونوں نے خدا کی بارگاہ میں اکٹھے عرض کیا۔ فرمایا قالا ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، اے مولا ہمیں اندیشہ ہے کہ ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ کہیں وہ فرعون ہم سے زیادتی نہ کر دے یا زیادہ سرکش نہ ہو جائے، ظلم نہ کر دے یا اپنی طغیانیوں کی انتہا نہ کر دے۔ دونوں نے مل کر کہا، اللہ رب العزت جواب دے رہا ہے قالا لا تخافا، تم دونوں خوف زدہ مت ہونا، اننی معکما اسمع و ارا۔ پھر فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ سن لیا۔ فرمایا اب میں اجتماعیت سے بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، پھر تمہیں سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ پھر فرمایا تم دونوں اس کے پاس جاؤ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کو اجتماعیت سے کتنا پیار ہے، سیغہ بدل گیا۔ اس میں آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، کہ آپ دونوں جاؤ، دونوں کام کرو، دونوں مشن کی بات کرو، دونوں پیغام حق کی بات کرو، دونوں امر بالمعروف کی بات کرو۔ اس کا مطلب ہے یہی تو وہ سبق تھا جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس دور میں تجدید دین کے ذریعے سے اس فکر کو ہر طبقے تک پہنچا دیا کہ اگر اس انقلاب کو برپا کرنا ہے تو خاتون خانہ بھی ایکولی شانہ بشانہ ہو کر چلے گی تو انقلاب برپا ہو۔ پھر فرمایا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، تم دونوں جا کر فرعون سے کہو کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں۔
اور فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اور کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ان کو عذاب مت دو، ہمارے حوالے کر دو۔ قد جئناک بآیات من ربک، اور ہم دونوں تمہارے پاس اللہ کی آیات اور نشانیاں لے کر آئے۔ حاضرین محترم، یہ اتنا خوبصورت سبق تھا، اس پہ غور کریں تو ہمارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی میں سنگل ہینڈڈلی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی دنیا کا قانون بتا دیں کہ کوئی کرکٹ میچ بھی سنگل ہینڈڈلی کوئی ایک جیت سکتا ہے، کوئی ایک گیم بھی جیت سکتا ہے، سنگل ہینڈڈلی کوئی ایک لیڈر بھی جیت سکتا ہے؟ نہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ اس دور کی تجدید دین کی تحریک جو منہاج القرآن ہے، اس پر کرم یہ کیا کہ میرے ساتھ اس تجدید دین کی خدمت میں آپ کو اللہ نے شریک کر دیا، اور جو اس کا اجر ملے گا وہ تنہا میرا نہیں ہوگا، میں نے اس اجر میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کر دیا۔ جو اس کا انعام ہوگا، اکرام ہوگا، میرے ساتھ آپ بھی شریک ہو گئے۔ اس کا مطلب دعوت بھی اسی طرح دینی ہے جو انداز شیخ الاسلام ہے، اخلاق بھی ویسا ہونا چاہیے جو انداز شیخ الاسلام ہے، تربیت اور طبیعت کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو انداز شیخ الاسلام ہے۔ اگر تجدید دین کی اس خدمت میں آپ شریک ہو گئے تو پھر اسی طرح شوق سے، ذوق سے، جہد مسلسل کا پیکر بن کے چلتے رہیں جو طریق شیخ الاسلام۔ اب یہاں پر آج کے اس دور میں جب ہم امت کی بات کرتے ہیں، اس جماعت کی بات کرتے ہیں، اس فریضہ دین حق کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ پر کرم یہ کیا کہ تجدید دین کی عظیم تحریک کا حصہ بنا۔ وہ تحریک منہاج القرآن ہو گئی، اور اس کے رہنما حضور شیخ الاسلام ہو گئے، اور آپ کو کارکن کی حیثیت سے ان کے کار خیر کا حصہ بنا دیا، اور حضور شیخ الاسلام نے ٹائٹل دے دیا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ کتنے اچھے رفقا ہیں۔ اب لفظ رفیق کے اندر اللہ رب العزت نے رفق کو رکھا ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ شدیدہ نہیں کہا کہ یہ کتنے اچھے شدت والے ہیں، وہ خلیلہ بھی نہیں کہا، صدیقہ بھی نہیں کہا، کچھ اور بھی صیغہ نہیں استعمال کیا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے رفق والے ہیں، کتنے اچھے نرم و گداز کے ساتھ پیغام حق دینے والے ہیں، نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ پیغام حق پہنچانے والے ہیں۔ اسی کو رفیق کہتے ہیں، اسی کو رفیق کہتے ہیں۔ کوئی آج آپ سے پوچھے کہ جو منہاج القرآن میں آ جائے وہ کون ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ میں آج آپ کو ایک ٹائٹل دینے لگا ہوں، پسند آ جائے لے لیں، نہ پسند آئے جانے سے پہلے مجھے واپس دے دیں، جیب بڑی وسیع ہے۔ کوئی پوچھے کہ جی منہاج القرآن والے کون ہیں، تو حاجی صاحب آج سے آپ کہیں منہاج القرآن والے عجیب و غریب ہیں، یہ آپ کا ٹائٹل ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے منہاج القرآن والے کون ہیں، آپ کہیں جی ہم تو بڑے عجیب بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے کام دیکھو عجیب و غریب، ہمارا معیار دیکھو عجیب و غریب، ہماری شخصیت دیکھو عجیب و غریب، ہمارا انداز محبت دیکھو عجیب و غریب، ہمارا دھیان اور گیان دیکھو عجیب و غریب۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، لوگ مستیوں میں ہوتے ہیں، ہم دیوانہ وار چل رہے ہوتے ہیں، لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں، ہم سوئے گنبد خضرا جا رہے ہوتے ہیں، لوگ تھک ہار کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ہم نئی امنگ کے ساتھ پھر جاگ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہار رہے ہوتے ہیں، ہم ہار کے بھی جیت رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عوف کی حدیث ہے، یہ امام ترمذی بھی اسے نقل کرتے ہیں، امام طبرانی بھی کرتے ہیں، اور اسے حدیث حسن صحیح کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں، ان الدین بدأ غریبا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے دین کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی، جب دین کی ابتدا ہوئی تو میرا دین بھی غریب تھا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، تو میرا دین بھی غریب تھا۔ یہ غریب سے حدیث غریب بھی نکلی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میرے دین کی ابتدا بھی اجنبیت اور تنہائی سے ہوئی تھی۔ جب دین کا آغاز ہوا تو اتباع اور پیروی کرنے والے سوسائٹی میں بڑے اجنبی سے لگتے تھے۔ اجنبیت کو غربت کہتے ہیں، اسی کو غریب کہتے ہیں۔ جب دین کا آغاز ہوا تو دار ارقم میں حضور کا سماع کرنے والے، آپ کا پیغام رسالت سننے والے معاشرے میں بڑے غریب تھے، بڑے اجنبی تھے، بڑے تنہا تھے، بڑے الگ تھلگ تھے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے بڑے نویکلے لگتے تھے، بڑے عجیب لگتے تھے، بڑے منفرد لگتے تھے، بڑے تنہا لگتے تھے، الگ تھلگ لگتے تھے۔ تو فرمایا جس قوم نے میرے دین کا دامن تھاما، لبیک کہا، حضور کی پیروی کی، حضور کے امتی بنے، حضور کے دیوانے بنے، وہ اس قریش کے معاشرے میں الگ تھلگ اور اجنبی تھے۔ پھر فرمایا کہ وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، اور جب دین ختم ہو رہا ہوگا، اس کا اختتام ہو رہا ہوگا، تو اس وقت بھی معاشرے میں وہ اجنبی لگ رہا ہو۔ جب دین آیا تب بھی الگ تھلگ تھا، جب دین یہاں سے رخصت ہو رہا ہوگا تب بھی الگ تھلگ ہوگا، جب بھی اجنبی ہوگا، تنہا ہوگا، منفرد ہوگا۔ پھر فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَىٰ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے ان الگ تھلگ رہنے والے امتیوں کے لیے مبارک ہو، ان غرباء کے لیے مبارک ہو، غریب لگنے والوں کے لیے مبارک ہو، مطلب یہ الگ تھلگ رہنے والوں کے لیے مبارک ہو، اجنبی سے لگنے والے کے لیے مبارک ہو، تنہا رہنے والوں کے لیے مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے وہ امتی جو ہر دور میں سوسائٹل نارمز کو چھوڑ کر محمدی نارمز کو اپنا لیں، انہیں غریب کہتے ہیں۔ جو کفر کے معاشرے میں رہ کر محمدی معاشرہ پیدا کر رہے ہیں انہیں اجنبی کہتے ہیں۔ جہاں باہر کا معاشرہ مردہ ہو چکا ہو، اس مردہ معاشرے میں منہاج القرآن کے نام پر ایک زندہ قوم کو پیدا کر رہے ہوں، انہیں اجنبی، غریب کہتے ہیں۔ منہاج القرآن کیا کر رہا ہے؟ باہر کی دنیا سے مجھے غرض نہیں، مجھے اس کا غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ، میری نسبت ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا، اس کو غریب کہتے۔ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَىٰ، فرمایا ان غرباء کے لیے مبارک ہو، ان اجنبی اور الگ تھلگ، اجنبیت میں اور الگ تھلگ رہنے والے میرے امتیوں کے لیے مبارک ہو۔ اب پھر دوسری روایت میں آتا ہے صحابہ کرام نے کہا وَمَنِ الْغُرَبَىٰ، یا رسول اللہ وہ غرباء کون ہیں؟ فرمایا الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسِ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، آپ نے فرمایا وہ کون ہیں؟ فرمایا جو میرے بعد میری سنتوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے، جن جن سنتوں کو معاشرے نے بگاڑ رکھا ہوگا۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ الذین یحیون سنتی، جو اس ظالم معاشرے میں رہ کر میری سنتوں کا احیاء کر رہے ہوں گے، اقامت دین کی بات کر رہے ہوں گے، تجدید دین کی بات کر رہے ہوں گے، اعلاء کلمت الحق کی بات کر رہے ہوں گے، میری سنتوں کو جمع کر کے اس معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر رہے ہوں گے، احیاء سنت مصطفیٰ کر رہے ہوں گے، لوگوں کو سکھا رہے ہوں گے، وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، لوگوں کو سکھا رہے ہوں گے، تعلیم دے رہے ہوں گے۔ کبھی ختم صحیح البخاری کے موقع پر 20-20 25-25 مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے نئے انداز سے صحیح بخاری کا درس دے رہے ہوں گے، کبھی صحیح مسلم کا درس دے رہے ہوں گے، اور کبھی اصول کا، کبھی فنون کا، کبھی روایات کا، کبھی درایات کا، کبھی شروحات کا، اور کبھی تصوف کا، کبھی تفقہ فی الدین کا، کبھی تفسیر کا، کبھی حدیث کا، اور کبھی قرون اولا کے ماحول کو زندہ کر رہے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے
جو غریب ہوں گے، جن کے لیے میں مبارک دے رہا ہوں، میرے ان غربا کے لیے مبارک ہو۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے جسے امام حیثمی مجمع الزوائد میں امام طبرانی نقل کرتے ہیں، رجال الصحیح کہا ہے، وہ فرماتے ہیں سہل بن سعد الساعدی سے پوچھا، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام کا جب آغاز ہوا تو وہ غریب تھا، اجنبی سا لگتا تھا، جب اسلام لوٹ کر جائے گا تب بھی معاشرے میں اجنبی سا لگے گا۔ پھر فرمایا فطوبى للغرباء، فرمایا میرے ان اجنبیوں کے لیے مبارک ہو۔ یا رسول اللہ من الغرباء، وہ غرباء کون ہیں؟ فرمایا الذین یصلحون عند فساد الناس، جو فساد کے دور میں اصلاح کا کام کر رہے ہو۔ بس آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، انہیں کہیں ہم فساد کے دور میں اصلاح احوال کا جو کام کر رہے ہیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا طوبی للغرباء، اللہ ہمیں ان غرباء میں شامل کر۔ یہ پہلا تعارف ہو گیا کس کا؟ منہاج القرآن کی اس نسبت میں رہنے والوں کے لیے، اس نسبت کو اپنانے والوں کے لیے، حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بننے والوں کے لیے، کلمہ حق اس دور میں پہنچانے والوں کے لیے، اور فریضہ تجدید دین کرنے والوں کے لیے، اور اس کار خیر میں شریک ہونے والوں کے لیے۔ فطوبى للغرباء، یہ بات ہو گئی۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے ہیں لا یزال من امتی، فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ، من امتی امت قائمت بامر اللہ، کہ ہر دور میں میری امت میں سے ایک جماعت وہ ہوگی جو اللہ کے امر پر قائم ہوگی، اللہ کے حکم پر قائم ہوگی، اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر قائم و دائم ہوگی۔ وہ وہی ہوگی جو تجدید کا کام کر رہی ہوگی۔ میں تشریح کر رہا ہوں، جو تجدید کا کام کر رہی ہوگی، جو احیاء اسلام کا کام کر رہی ہوگی، جو اقامت دین کا کام کر رہی ہوگی، جو بگڑے ہوئے کلچر کو بدل رہی ہوگی، بگڑی ہوئی ثقافتوں کو بدل رہی ہوگی۔ لوگ لباس کو منیمائز کر رہے ہوں گے، یہ سطر کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ لوگ شرم و حیا کو بھول رہے ہوں گے، یہ شرم و حیا کو دوبارہ بحال کر رہی ہوگی۔ لوگ اپنے کھوئے ہوئے اخلاقیات کو چھوڑ رہے ہوں گے، یہ ان اخلاقیات کو دوبارہ زندہ کر رہی ہوگی۔ لوگ اپنے اسلامی کلچر کو بھول رہے ہوں گے، اس کلچر کو دوبارہ زندہ کر رہی ہوگی۔ لوگ کتاب سے تعلق توڑ رہے ہوں گے، یہ کتابوں کا انقلاب برپا کر رہی ہوگی۔ لوگ قرآن سے ٹوٹ رہے ہوں گے، یہ قرآن سے جوڑ رہی ہوگی۔ لوگ صاحب قرآن سے رشتے توڑ رہے ہوں گے، یہ صاحب قرآن کے قدموں سے لپٹ رہی ہوگی۔ لوگ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو رہے ہوں گے، یہ صحابہ کی مددگار پیدا کر رہی ہوگی۔ لوگ اہل بیت اطہار کے موضوع پر تشکیک کا سامان فراہم کر رہے ہوں گے، یہ اہل بیت اطہار کے غلام پیدا کر رہے ہوں گے۔ وہ اولیاء صالحین کے معاملے میں لوگ تشکیک کا شکار کر رہے ہوں گے، یہ ان کے در پر عقیدہ ولایت اور صالحین کو مضبوط کر رہے ہوں گے۔ لوگ غوثیت ماپ سے دور کر رہے ہوں گے، یہ ان کے در کے غلام پیدا کر رہے ہوں گے۔ لوگ عصمتوں سے دور، یہ عصمتوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ لوگ اولاد کی تربیت سے دور، یہ اولاد کی تربیت کا کام کر رہے ہوں گے۔ لوگ رمضان کی صبح سو رہے ہوں گے اور یہ دروس عرفان القرآن کا اہتمام کر رہے ہوں گے، یہ دروس عرفان حدیث کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ لوگ ذکر بھول رہے ہوں گے، یہ ذکر خدا کے محلے جگا رہے ہوں گے، چراغ جلا رہے ہوں گے، رحمتوں کی بارشیں نازل ہو رہی ہوں گی، قوم مردہ ہو رہی ہوگی، یہ منہاج القرآن کی نئی قوم کو زندگی دے رہے ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا یہ جو قوم ہوگی، یہ جو امت ہوگی، جن کے احوال میں، جن کے اخلاق میں، جن کے طور طریقے میں عاجزی ہوگی،
رفق ہوگا، محبت ہوگی، لطافت ہوگی، عطف ہوگا، کرم ہوگا، جود ہوگا، سخا ہوگا. ان کے پاس بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا جی کرے گا، ان کی باتیں سنیں گے تو سنتے چلے جائیں گے، ان کے مکھڑے دیکھیں گے تو دیکھتے چلے جائیں گے. ان اہل اللہ کی نشانی بھی حضور بتا دیں. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب میرے ان اولیاء، میرے ان اتقیاء، ابرار، مجددین اور میرے ان مقربین کو دیکھو گے، علامت یہ ہے دیکھتے چلے جاؤ گے، ان کے چہرے میں تمہیں میرے مکھڑے کا دیدار نظر آئے گا، ادھر میرے حسن کی چنگاری نظر آئے گی، ادھر میرا کرم نظر آئے گا. ان کا علم سنو گے تو علم بڑھتا چلا جائے گا، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو آخرت یاد رہے گی، جتنا وقت گزارو گے خدا کا ذکر کرتے چلے جاؤ. پھر فرمایا لوگ ان کی مخالفت کریں گے، حق پر چلنے والوں کی مخالفت ہوگی. جس کی مخالفت نہ ہو سمجھ لیں حق ہونے میں کوئی مسئلہ ہے. جن کی مخالفت نہ ہو تو سمجھ لو کہ ادھر موافقت ہے، جن کی مخالفت ہو سمجھ لو ادھر موافقت ہے. جن کی مخالفت نہ ہو تو سمجھ لو ان کے ساتھ موافقت چل رہی ہے، اور جن کی یہاں مخالفت ہو سمجھ لو اس کے ساتھ موافقت چل رہی ہے. جو عبدہ ہو جائے اس کی مخالفت ہوتی ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای منتظر او سراپا منتظر. جو منتظر ہو جاتا ہے پھر اس کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے یہ چیختے ہیں، جب سمجھ آ جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، چپ کر مہر علی اتھاں جا نہیں بولندی. جب وہ سبق یاد آ جائے، اسی گلی میں کوئی چل پڑے، اسے سمجھ آ جائے کہ اسی رستے پر چل کر ہی یار ملتا ہے، تو زبان خود ہی خاموش ہو جاتی ہے. ان کی زبان چلتی ہے کہ جن کو نہ سمجھ آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا. آخری بات، ان کی مخالفت ہوگی، ڈٹ کر ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ لا یضرہم من خذلہم. پھر فرمایا جو ان کی مخالفت کرے گا، جو ان کو ذلیل کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا، ان کی مخالفت کی ناپاک کوشش کرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. متفق علیہ. جو ان کو ذلیل کرنے کی، ڈیگریڈ کرنے کی، اس کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کرے گا، سن لو وہ کبھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگا. کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ادھر خدا کے کرم کا سایہ ہے، اس کے لطف کا سایہ ہے، اس کی عنایت کا سایہ ہے. اور نالین مصطفیٰ کا سایہ جہاں ہو وہاں دنیا کا سایہ پڑ نہیں سکتا. پھر فرمایا ولا من خالفہم، کوئی مخالفت کرتا رہے گا تا قیامت، مگر میرے بندوں کا اس جماعت کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. اب سمجھ لیں سوشل میڈیا دیکھ کر گھبرایا نہ کرے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کسی کو دیکھ کر گھبرایا نہ کریں. جو بڑے سوداگر ہوں، بڑے دربار کی طرف جا رہے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. ایک دفعہ ایک نوجوان مسجد کے زاویے میں بیٹھ کر مراقبے میں مصروف تھا. مسجد کے کسی زاویے میں مراقبے میں مصروف تھا، اور سیدنا خضر علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے کرم نوازی کے لیے. کافی دیر بیٹھے رہے، اس نوجوان نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ خضر علیہ السلام. پھر اس کے بعد آپ چلے گئے. پھر ایک عرصے کے بعد اس نوجوان سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا نوجوان تو کیسا نوجوان ہے؟ میں فلاں دن فلاں زاویے میں فلاں مسجد میں تیرے پاس آ کر بیٹھا رہا اور تو نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا حضور میری معافی قبول کر لیجیے، میں معذرت خواہ ہوں، قبول کر لیجیے. اصل بات یہ ہے میں بڑے دربار میں مصروف تھا، وہاں سے نگاہ ہٹاتا تو ادھر ادھر بھی دیکھتا. جو بڑے دربار میں رہتے ہیں ان کو ادھر ادھر کی کیا فکر ہے؟ جو بے نیاز ہو جاتے ہیں ان کو کیا خبر؟ ان ہستیوں کو ملائکہ آسمان میں عظیم عظیم کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں، جن کا چرچا ملائکہ آسمان میں کر رہے ہوں اور انہیں عظیم عظیم کہہ رہے ہوں. تو پھر مشن کا ذکر ہوگا تو ساتھ کہتے ہوں گے یہ مشن بھی عظیم ہے، یہ قائد بھی عظیم ہے، یہ لوگ بھی عظیم ہے. تو جن کا ذکر ملائکہ
وہاں آسمان میں اور اس دنیا میں، اس کائنات میں عظیم عظیم کہہ کر رہے ہوں، انہیں کیا فکر کہ یہاں کوئی کچھ بھی کہے، وہاں جو عظیم ہیں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا وہ کون ہیں، یہ جماعت کون ہے، اس کو لے کر چلنے والے رہنما کون ہیں، تجدید دین احیاء اسلام کا کام کرنے والے کون ہیں، سنت مصطفیٰ کا احیاء کرنے والے کون ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم ارحم خلفاءنا، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما خلفاؤک، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں، یروون احادیثی، میری احادیث کی روایت کر رہے ہوں گے، میری سنتوں کا ابلاغ کر رہے ہوں گے، وہ یعلمون الناس، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آج حضور شیخ الاسلام منہاج القرآن جو کر رہا ہے، یہ وہی کام ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یہی حضور کے خلفاء ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ اپنے والد اور اپنے جد سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور یہ امام بزار، ابو یعلا، امام حاکم، امام طبرانی اس کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما، بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابیوں ادھر آؤ۔ صحابہ کرام قریب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں یہ تو بتاؤ، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، فرمایا کہ ایمان کے معاملے میں کون سی ایسی مخلوق ہے جو سب سے عجیب ترین یعنی محبوب ترین ایمان کی حامل ہے؟ عجیب کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا سب سے عجیب ترین ایمان والے کون ہیں؟ سب سے عجیب ترین یعنی سب سے محبوب ترین ایمان والے کون ہیں؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام نے بڑا سوچا، عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ہے الملائکہ، فرشتے ہوں گے، لگتا ہے یا رسول اللہ فرشتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ ایمان کیوں نہ لائیں گے، وہ ہر وقت تو خدا کی بارگاہ میں رہتے، تو عجیب ترین کیسے ہو گئے؟ پھر سوچا، فرمایا یا رسول اللہ لگتا ہے فالنبیون، پھر انبیاء ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، بھئی وہ ایمان ان کا کیوں نہ ہوگا، ایمان والے کیوں نہ ہوں گے جبکہ وہی ہر وقت ان پر نازل ہو رہی ہوتی۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے فنحن، پھر ہم ہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں صحابیو، تم تو ہر وقت میری صحبت میں رہتے ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ یہ عجیب ترین ایمان والی بات تو نہ ہوئی۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرما دیں۔ ہائے پھر آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، فرمایا پھر سب سے زیادہ عجیب ترین اور محبوب ترین ایمان والی مخلوق میری نگاہ میں وہ ہوگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آ گئی، فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ میری بارگاہ میں محبوب ترین اور عجیب ترین ایمان والے وہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ فرمایا لقوم، وہ ایسی جماعت ہوگی، ایسی امت ہوگی، ایسا گروہ ہوگا، یکونون من بعدی، میرے بعد والے زمانے میں آئے گی، مجھے تکا بھی نہ ہوگا، مجھ پر فدا ہوتے ہوں گے، مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا، میرے دیدار کی خاطر اپنا سب کچھ قربان اور وارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ فرمایا وہ کون ہوں گے؟ سنو، یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، وہ بڑی بڑی کتابیں اپنے دور میں دیکھیں گے، لوگ کہیں گے یہ پڑھ لو، نہیں کھولیں گے، لوگ کہیں گے اس کو پڑھ لو، نہیں کھولیں گے، اس کو پڑھ لو، نہیں کھولیں گے، یہ کتاب بہت اچھی ہے پڑھ لو، نہیں کھولیں گے، اس میں میری کتاب ملے گی، کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، اس میں سے میری کتاب اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے ہوں گے، میری سنتوں کا چرچا کر رہے ہوں گے، میرے علم کی بات کر رہے ہوں گے، میری نبوت کی بات کر رہے ہوں گے، میری نسبت کی بات کر رہے ہوں گے، میری غلامی کی بات کر رہے ہوں گے، ساری کتابیں چھوڑ کر محبت مصطفیٰ کی کتابیں بیچ رہے ہوں گے۔
मोहब्बत मुस्तफ़ा का सौदा बेच रहे होंगे, निस्बत मुस्तफ़ा का सौदा बेच रहे होंगे। आक़िर सलाम ने फरमाया, और ये सही मुस्लिम की हदीस है, आखिरी बात आपने फरमाया, इन्नहु खुलिका कुल्लु इंसानिन मिन बनी आदम। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन की रिवायत है। आपने फरमाया हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 360 जोड़ दिए हैं। फिर फरमाया फमन कब्बर अल्लाह व हमिद अल्लाह व हल्लल अल्लाह व सब्बह अल्लाह व इस्तग़फ़र अल्लाह, जो शख्स रोजाना तस्बीह पढ़ता रहा, तहलील करता रहा, अल्लाह अकबर कहता रहा, सुभान अल्लाह कहता रहा, ला इलाहा पढ़ता रहा, इस्तग़फ़ार करता रहा, व अज़ला हजरन अन तरीक़िन नास, लोगों के रास्तों में से पत्थर हटाता रहा, जिंदगी में सहूलियात पैदा करता रहा, आसानियां लाता रहा, हर शख्स की जिंदगी से मसाइब, अलाम और रुकावटें हटाता रहा। फरमाया व शौकतन औ अज़मन अन तरीक़िन नास, यहां तक कि वो कांटे भी हटाता रहा, वो हड्डियां भी हटाता रहा, कहीं कोई शख्स ठोकर खा के गिर ना जाए, जो इंसानियत की खिदमत में जिंदगी बसर करता रहा, जिक्र भी करता रहा, तस्बीह भी करता रहा, चैरिटी भी करता रहा, खल्क़े खुदा की मदद भी करता रहा, लोगों के काम भी करता रहा, लोगों को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तरगीब भी देता रहा। फिर फरमाया व अमर बि मारूफिन, फिर अम्र बिल मारूफ की तरगीब देता रहा, व नहा अनिल मुनकरिन, और फिर हर तरह की बुराई को भी खत्म करता रहा। फरमाया कि वो 360 उन जोड़ों के बराबर रोजाना फरीजा अदा करता रहा। सुन ले वो शख्स, फ़इन्नहु यमशी यौम इज़िन वक़द ज़हज़ह नफ्सहु अनिन नार, क़यामत का दिन आएगा, लोग परेशान खड़े होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ये 360 जोड़ों के मुताबिक खिदमत दीन का काम करने वाला बड़ी आराम से चल रहा होगा, लोग परेशान होंगे, ये दोज़ख की आग से बचने का परवाना लेके जा रहा हो। हाज़िर मोहतरम, यही बात है। 360 ये जोड़ हैं। साइंस पहुंची 340 तक, उसे समझ नहीं आ रही थी। आक़िर साहब सलाम ने 1450 साल पहले बता दिए कि जोड़ 360 होते हैं। बाद में साइंस को समझ आई कि कान के भी 20 जोड़ होते हैं, वो जोड़े तो 360 बन गए। हुजूर ने तो हर कान को उस हिदायत में शामिल कर दिया। फिर आक़िर सल्लल्लाहु ने फरमाया मन राबत फी सबीलिल्लाहि यौमन व लैलतन कानत लहू का सयामी शहरिन व क़यामी, जो सिर्फ रात और दिन अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए जागा रहा, हिफाजत करता रहा, चौकस रहा, खिदमत करता रहा, सिर्फ चल पड़ा खिदमत दीन के लिए, एक रात और एक दिन जागा रहा, उसको अजर क्या देगा? फरमाया उसके लिए 1 महीने के रोजे और 1 महीने के क़ियामुल लैल का अजर उसे अता कर देगा। फिर आगे फरमाया फमन माता, और उस हाल में उसकी मौत आ गई। फिर फरमाया जरा अलैहि अमलहु अल्लज़ी काना यामलु, फरमाया उसके मरने के बाद भी उसका अजर जारी रहेगा। अल्लाह फरमाया इसे मत रोको, इसे मेरी खिदमत के दौरान मौत आई, वो वहां होगा मगर अजर यहां से मिल रहा होगा। लोगों के अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, उसके अकाउंट खुले रहेंगे। वो पूछेगा बात किया? फरमाया वो जो तूने एक रात गुजारी थी खुदा के लिए, जो खिदमत दीन के लिए, इंसानियत के लिए, मिनहाजुल कुरान में, इत्तिकाफ में लोगों की जूतियां जो सीधा करता था, अल्लाह को तेरी खिदमत पसंद आ गई। अगर मौत भी आ गई फरमाता फरिश्तों इसका अमल ना रोको, वही अजर देते रहो जैसे ये जिंदगी में करता। अब यहां पर सिर्फ काउंट, आखिरी बात काउंट किया तो पता चला अगर किसी ने 1 महीना दीन की नौकरी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 900 रोजे और क़ियामुल लैल उसके अजर में लिख दिए। किसी ने 1 साल दीन की नौकरी की, 10,800 क़ियामुल लैल और रोजे उसके अजर में लिख दिए। किसी ने 10 साल नौकरी की तो 1,08,000 रोजे और क़ियामुल लैल उसके अजर में लिख दिए। और किसी ने 20 साल की 2,16,000 क़ियामुल लैल और रोजों का अजर उसके नामा अमाल में लिख दिया। और कोई सारी जिंदगी हुजूर के नाम कर गया, उसका अजर वही है जो कुर्बत मुस्तफ़ा में। हाज़िर मोहतरम, यही मिनहाजुल कुरान है, यही निस्बत है।
یہی خدمت دین کا وہ تقاضا ہے، حلم کے ساتھ اور علم کے ساتھ اسے جوڑ کر اس خدمت دین میں لگے رہیں، اور اطاعت اللہ و اطاعت رسولہ اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتے رہیں، اور ہر وقت ہر سانس میں دین کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری بیٹیاں، مائیں اور بہنیں بھی اور ہمارے نوجوان بھی اپنی زندگی کو وقف الی اللہ کر دیں۔ اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے والدین کو ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔